لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جملہ اتنا پاورفل ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر زندگی میں کبھی حضرت ابو بکر صدیق کو کسی بھی بڑی چیز سے خوف آیا ہی نہیں۔ اتنا جملہ یاد رکھیں میرے عزیزو، لا تحزن ان اللہ معنا، کسی سے بھی یہ کہو مت گھبراؤ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ یقین رکھ کر کے چلو آج بھی اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ اور بات ہے کہ وہ آزماتا ہے اپنے بندوں کو، لیکن آزمائش پوری ہونے کے بعد اس کی مدد آتی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ اس نے ہم جیسوں کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا بنایا ہے۔ ہماری زبان کہاں، ہمارا جسم کہاں، لیکن اللہ نے ہم جیسوں کو اپنے نبی کا غلام پیدا کیا ہے، تو کیا وہ ہم کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ رب العالمین۔ میرا مولا قیامت تک ہمارے ساتھ ہے، بلکہ قیامت کے دن بھی ہمارے ساتھ ہے، جنت میں لے جانے تک ہمارے ساتھ ہے، اور جنت میں بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم رہو، جہاں کہیں تم رہو۔ لیکن ساتھ ہے کا مطلب یہ نہیں سمجھنا کہ اس کے لیے کوئی جگہ مخصوص ہے، اس کی ذات یہاں ہے وہاں ہے، نہیں، بلکہ وہ زمان و مکان سے پاک ہے۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے تو اس کے طریقے بھی تو دیکھیں۔ روایت میں ہے، احادیث کریمہ میں بھی، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، خاتم النبیین ہیں، دنیا کے سب سے اکمل، اشرف، افضل، اجمل رسول، انسان کامل ہے۔ آپ اتنے بڑے مقام پر فائز، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے جو چیزیں فرمائی وہ بہت ہی چھوٹی چیزیں تھیں، بہت ہی چھوٹی چیزیں، کہ وہاں پر غار کے منہ پر ایک مکڑی نے جالا بن دیا تھا، جال بن دیا فوراً، جیسے وہ مشرکین آئے مکڑی نے پورا جالا لگا دیا، جبکہ کوئی بھی جالا صرف ہماری انگلی سے بھی ٹوٹ سکتا ہے، قرآن میں اس کا بھی ذکر آیا، اور پوری مکڑی کے نام پر ایک سورہ ہے، سورہ عنکبوت۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، گھروں میں سب سے کمزور گھر اگر کسی کا ہے تو مکڑی کا گھر ہے، اس کا گھر ہے وہ، لیکن ہاتھ لگانے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ مکڑی نے جالا بنا اور کبوتری نے انڈے دیے کنارے ہی، اتنی جلدی، یہ فاسٹ۔ اب ان مشرکین نے وہاں پہنچ کر کے دیکھا یہ علامات تھیں کہ یہاں پر کوئی انسان نہیں آیا، انہوں نے خود یہ آپس میں باتیں کی کہ اگر یہاں آئے ہوتے تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹا ہوا ہوتا، کوئی اندر گیا ہے تو یہ ٹوٹا ہوا ہوتا، اور کبوتری وہاں پر انڈے نہیں دے گی جہاں پر انسانوں کی چلت پھرت ہوتی ہو، تو وہاں غار کے دہانے پر پہنچ کر کے واپس پلٹ گئے، اندر تک نہیں گئے۔ اللہ رب العزت جب حفاظت کرنا چاہے تو بہت چھوٹی چیزوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ اے میرے عزیزو، یہ بات ناممکن نہیں ہے، بعید نہیں ہے، آج بھی تم چنگل میں ہوں گے کفار کے، لیکن وہ اگر حفاظت کرنا چاہے تو مکڑی کے جال سے ہماری حفاظت فرمائے گا، مکڑی کے جال سے حفاظت فرمائے گا، وہ اللہ قادر مطلق ہے۔ لیکن میرے امام نے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو الگ انداز سے دیکھا، اور اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں امام اہل سنت کہ جان ہے کیا نظر آئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شعر پوری طور پر میں پیش نہیں کر رہا ہوں، کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے کیا نظر آئے آدھا کو، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ یعنی میں شعر اگر اس کو ترتیب کے ساتھ اگر نہیں بیان کر رہا ہوں معاف کر رہے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کفار و مشرکین کو نظر نہیں آئے، کیوں؟ اس لیے کہ جان نظر نہیں آتی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانے کائنات ہیں، تو کہاں سے تجھے نظر آئیں گے؟ کیوں عدو گرد غار پھرتے، اے دشمنوں کیوں غار کے ارد گرد پھر رہے ہو؟ وہ جانے کائنات ہیں۔ اللہ رب العزت جب چاہے اس جان کو محفوظ فرمائے۔